کہ اہل کوفہ کی طرف سے خطوط کا آنا، وفود کا آنا، اطلاعات کا دیا جانا سیدنا مولا حسین علیہ السلام کو، اور پھر وہ خط اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آ جائیے، ہم یزید کے ظلم کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں. یہ جو طلب اور چاہت کے ساتھ اہل کوفہ کے جو خطوط آئے، تو اس وقت میں اہل کوفہ میں مسلمانوں کی تو حکومت کی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے نا، تو اسلام اور شریعت کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا نا. وہاں کوفہ کے اندر میں ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہاں پر شریعت کی حکومت نہیں تھی، کوئی اور حکومت قائم ہو گئی تھی یزیدیت کی صورت میں، لیکن امیر معاویہ کے بنائے ہوئے شریعت کے قوانین تو چل رہے تھے. وہاں پر زکوٰۃ کا نظام بھی تھا، نماز صلات کا نظام بھی تھا، اذانوں کا نظام بھی تھا، دینی وفود جاتے تھے، اسلام کی تبلیغ کا نظام بھی تھا، جہاد کا نظام بھی تھا. بلکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے اسلام کے بڑے فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسلام کے حدود آگے بڑھتے 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 قسطنطنیہ تک پہنچ گئے تھے، اور سندھ کے علاقے تک وفود پہنچ گئے تھے، اور باضابطہ جہاد کے لیے اسلام کے لشکر اور وفود اور جماعتیں نکل کر اسلامی ملکوں میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچاتی تھی. سارا نظام تھا، اور اس کا مرکز کون سا تھا؟ دارالخلافہ جو تھا وہ کوفہ تھا. پھر اہل کوفہ جو سیدنا مولا حسین علیہ السلام کی طرف میں مطالبے کا جو خط لکھے یا مطالبے کی درخواست کیے کہ جس اہل کوفہ کے دھوکہ باز اہل کوفہ، ان میں تھے مخلصین بھی، لیکن حالات کو دیکھ کر اپنے رنگ کو بدل دیے. وہ حالات کو دیکھ کر رنگ کو بدل دیے. یہ نہیں کہ اہل کوفہ کے اندر میں بعض صحابہ ہی تھے، بعض صحابہ بھی تھے، مغیرہ ابن شعبہ جیسے تھے، اور اسی طریقے سے اور صحابہ اکرام مخلصین بھی تھے. بعض روایتوں کے مطابق میں سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس وقت میں. تحقیق شدہ نہیں ہے روایت، لیکن یہ موجود ہے. تو پھر اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کے پاس میں، جو اہل شریعت ہے وہ تو گمراہیت کی بنیادوں پر کہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کی لالچ میں نعوذ باللہ قدم کو اٹھائے. یہ کتنا بھونڈا اعتراض ہے کہ دنیا کے تخت و تاج جن کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہوں، وہ حکومت کی طرف میں ایک للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حقیقت کے نہ جاننے کے غافل ہے بیچارے، وہ ان کا تو چھوڑ دو، لیکن جو طریقت کے نظاموں سے بھی واقف ہیں وہ لوگ بھی اس درمیان کے اندر میں ایک درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں کہ دین کو بچانے کے لیے مولا حسین علیہ السلام کوفے کا سفر کیے. میدان کربلا دین کو بچانے کے لیے تھا. دین کیا کوفے کے اندر میں کفر کا نعوذ باللہ اعلان ہوا تھا، یا اسلام کے علاوہ کوئی اور طاقت یہود اور نصارہ کی یا پھر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی تھی؟ قائم ہوئی تھی کیا؟ وہاں پر تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اور اقتدار تھا، اور پائے تخت جو تھا وہ کوفہ تھا. اسلامی قوانین کا نفاذ تھا وہاں پر. کوئی اگر مسلمان ہوتے ہوئے اگر شراب پیے تو اس کو سزا دی جاتی تھی، نماز نہ پڑھنے پر کوڑے لگائے جاتے تھے، زنا ثابت ہونے کے اوپر اس کو سولی دی جاتی تھی. یہ سارے اسلامی قوانین تھے کوفے کے اندر میں. تو پھر اب نیچے درمیان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ درمیان کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے اس رخ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں نواز رسول ہونے کی حیثیت سے، وہ بھی اس بات کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا سفر نہیں ہوتا تو جو کچھ آپ کا سفر ہوا، جو کربلا میں ہوا، وہ شریعت کو بچانے کے لیے ہوا. کوئی یہودی حکومت بن چکی تھی وہاں پر؟ کوئی عیسائی حکومت بن چکی تھی؟ نہیں بن چکی تھی نا. پھر یہ کیسا کہا جائے گا کہ شریعت کو بچانے کے لیے؟ اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا کہ یزید خود جس فوج کو تیار کیا تھا مولا حسین علیہ السلام کو جہاں ملے وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے، اس فوج میں فوج کے حکمران اور وہاں کے سپہ سالار، وہاں کے گورنر، اس فوج کو جو لے کر چلے. اب یہ کہتے نا کہ ذکر کرتے ہوئے چلو، ذکر کرتے ہوئے چلو، استغفار پڑھتے چلو، استغفار پڑھتے چلو. تو ایسے ہی وہ لوگ اپنے گورنر کی طرف سے ان یزیدی فوجیوں کے عام فوجیوں کو اس بات کا حکم تھا
کہ ان کا ایک لمحہ ضائع نہیں ہونا. سفر بھی ہو رہا ہے اونٹوں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر, تو قرآن اونٹوں کے کوہوں پہ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جانا. تو یہ کیسے حق ادا ہوگا کہ کہہ دیا جائے کہ شریعت بچانے کے لیے حضرت مولا حسین علیہ السلام. اب تک تو اتنا ہی سنے سمجھنا شاہد صاحب, امام حسین علیہ السلام کا سفر شریعت کی حفاظت کے لیے ہوا. سجدے کو ناز ہے ورنہ قیامت تک سجدہ ادھورا ہو جاتا. ایک رخ اس درجے میں درمیانی سمجھ کا ہے, اس کی بھی ہم قدر کرتے ہیں, اس کا انکار نہیں کریں گے. چلو گستاخ تو نہیں رہے تم, میرے مولا حسین کی محبت تو کم از کم قطرے کی صورت میں تمہارے زبانوں پر ہے, ہم لاج رکھتے ہیں, اس کی قدرداں ہیں ہم. لیکن حقیقت اس سے آگے کی ہے. کوئی ثابت کرے کہ کوفہ کے اندر میں کوئی قانون بدل دیا گیا تھا؟ کوئی قانون نہیں, شریعت کا قانون تھا پورا. اور اس سے بڑی دلیل میں اور کیا دوں کہ جو مولا حسین علیہ السلام کو جو ظاہری طور پر جہاں پر روکنے کے لیے میدان کربلا کے اوپر جو فوج آئی یزیدی, ان کے شریعت اور دین کا اتنا اہتمام کہ دین کی دعائی دینے والے عقد اور ولیمے کے اندر میں اثر اور مغرب کو غائب کر دیتے ہیں, لیکن وہ فوجی میدان کربلا میں اپنے جب خیمے گاڑے ہیں تو وہاں پر بالاہتمام اذان ہوتی, اقامت ہوتی, نماز بجماعت ہوتی. اور یہ قانون کس کا تھا؟ فوجیوں کے لیے تھا نا قانون. اور فوج کس کی تھی؟ یزید بن معاویہ کی فوج تھی. اگر مسلمانوں کی حکومت کو بچانے کا مقصد ہوتا تو مولا حسین, مجھے معاف فرمائے, مولا حسین نعوذ باللہ علیہ باللہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی, لیکن سمجھنے کے لیے کہ پھر تائید کر دینی چاہیے تھی مولا حسین کی. نہیں, شریعت کی حکومت تو تھی نا, تائید کر کے اور مضبوط کرنے کا نظام تو قابو میں آ سکتا تھا نا. اب یہ جو سرفرے جہادی ہے اسلام کے نام پر جہاد کا نام لینے والے, یا دین کو زندہ کرنے کی دعوت دے کر دنیا کے لوگوں کو, انسانوں کو یہ بات سمجھانے والے, وہ یہاں پر یہ بات کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے دین کی حفاظت کے لیے, دین کو زندہ کرنے کے لیے, قیامت تک دین کو باقی رکھنے کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے خود کی شہادت کو قبول کیا اور اپنے جانثاروں اور اہل بیت کی شہادت کو برداشت کیا. اگر یہی چیز ہوتی تو طاقت کے بلبوتے پر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام دنیا میں زندہ ہو سکتا ہے, اکثریت اور کثرت کی بنیاد پر اسلام کی حفاظت ہو سکتی ہے, بھئی کثیر تعداد میں کون ہے, دیکھو کثیر جماعت کن لوگوں کی ہے اور کثیر سر کن کے گنے جاتے ہیں, کس تحریک کے گنے جاتے ہیں. اکثریت ہوگی تو پھر اسلام کا نظام قائم ہوگا اور اسلام مضبوط ہوگا اور اسلام کی دعوت دنیا میں چلے گی. اگر یہ بنیادیں ہوتی تو اس وقت میں تو قلیل تعداد میں مولا حسین علیہ السلام, ایک طرف میں اسلامی مملکتوں کے لاکھوں لوگ, لاکھوں سر ہیں, اور مقابلے پر آنے والے میدان کربلا کے اندر میں 70,000 سے زیادہ فوجی ہے یزید بن معاویہ کے, ہے کہ نہیں؟ اور ادھر کتنے ہیں؟ نہتے اور کمزور 72. تو اگر ظاہری نظاموں کے لیے اگر میدان کربلا مولا حسین کا ہوا, خدا کی قسم معاف کرے, مولا حسین علیہ السلام کا یہ اقدام ظاہری شریعت اور ظاہری نظام اور ظاہری نظاموں کے ساتھ میں نہیں ہوا, مصلحت کی بنیاد پر نہیں, حکمت کی بنیاد پر نہیں. شریعت کے معاملات میں حکمت اور مصلحت بعض اوقات چور دروازے بن جاتے ہیں کہ بچنے کے لیے شریعت کو استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ راستوں کو اختیار کر کے شریعت سے راہ فرار, طریقت سے راہ فرار اختیار کیا جاتا ہے. اس کے بالمقابل میں طریقت کے معاملات کے اندر میں, اور وہ جو میرے آقا کے نعرہ پاک کے ذریعے سے امت کو دوسرا جو نظام ملا ہے, کل کے مجلس میں عرض کیا تھا نا ہم نے کہ دوسرا نظام میرے آقا کی نسبت کا, محبت کا اور عشق کا ہے. اس نظام کے اندر میں یہاں پر حکمت و مصلحت نہیں ہوگی, یہاں تو مستی ہوگی اور یہاں پر تو فریفتگی ہوگی, اور یہاں کی انتہا تو خود کو مروا دینا, خود کو شہید کروا دینا ہوگا. اور نسبتیں کتنی عظیم ہیں. مولا حسین علیہ السلام نے آج 3 ذی الحجہ کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف منتقل ہوئے. ساری دنیا حج کو جا رہی ہے اور مولا حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں. ان کا حج کیا تھا؟ پھر مولا حسین سے پوچھو کہ حج کیا ہے. اہل طریقت ان معاملات میں پنجتن پاک اور آل رسول اور میرے آقا کے نعرہ پاک کے محبت اور عشق میں ایسے مستغرق ہوتے ہیں کہ ان کا رخ کچھ اور ہوتا ہے. اب کون کہتے ہیں کہ اسلام کو مولا حسین نے بچایا,
شریعت کو مولا حسین نے بچایا شہادت دے کر. یہ بھی آدھا تعارف ہے. حقیقت یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کیونکہ شریعت وہاں پر تھی، اسلام کے قانون وہاں پر تھے، اسلامی حکومت تھی. اسلام کی حکومت تھی، نہیں بولیں گے، نہیں تھی ہم نہیں بول سکتے، اتنے بدعقیدے ہم نہیں ہیں. تھی اسلام ہی کی حکومت. اگر اس حکومت کو مضبوط کرنا تھا تو پھر وہاں پر تو تائید کر دی جاتی، بیعت کر لیتے. لیکن وہاں بیعت نہیں کر کے شہادت کیوں پیش کی؟ کہ وہاں پر مولا حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کے ذریعے سے اسلام کو، اسلامی مملکت کو نہیں بچایا، بلکہ وہاں پر نسبت مصطفیٰ مولا علی کے نظام کو بچایا. اور خوش قسمتی سے اہل خانقاہ محمدی کے لیے سعادت ہے کہ ہمارے تمہارے شب و روز اس نظام کے لیے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو ان نظاموں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.